بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و من والہ کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے۔ اللہ متناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آیت الکرسی اور شیاطین سے حفاظت اور تمام زمینی آسمانی آفات سے حفاظت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو آیت اعظم کہا جاتا ہے، یعنی عظیم الشان آیت اس کو کہا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے اس کو جو ہے سورت آیت الکرسی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سورت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت ہے، جس آیت نمبر ہے 255۔ اور یہ جو آیت ہے یہ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر جلوہ آرا ہونے لگے تو آپ نے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، یاد رکھو آیت الکرسی جو ہے جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ یعنی حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے، روزانہ باقاعدگی سے پڑھے، تو اس کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے اس کو جنت تک پہنچانے کے لیے۔ یعنی کہ وہ جیسے ہی فوت ہوگا جنت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نظر آ جائے گی۔ اب یہاں پہ کچھ معترض جو لوگ ہیں، معترضین، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قبر میں تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں ہے، اور قبر میں تو جو ہے وہ کیسے جنت اور کیسے دوزخ، کیونکہ قبر تو جو ہے وہ الگ سے ایک سسٹم ہے۔ قبر کے بعد پھر آخرت کا میدان ہوگا اور اس کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت ہوگی۔ اصل میں ہر چیز میں تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن تعمیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید سے گریز کیا کریں۔ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید ایسی ہونی چاہیے جس سے فائدہ ہو۔ تو یہ کہنا کہ بھئی یہ آیت الکرسی نہیں پڑھنی چاہیے یا اس کی فضیلت نہیں ہے، تو یہ سب بہت غلط باتیں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے جو میں قرآن و حدیث کے مطابق سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جنت کے نظارے جو ہیں وہ محسوس ہونے لگتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو اس کے لیے جنت جو ہے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم جو ہے بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی بغیر حساب کتاب فوراً جو ہے قبر میں اس کو جنت بن گئی ہے۔ تو غلط طریقے سے بات کرنے کے بہتر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس موضوع پر نہ گفتگو کرے۔ تو آیت الکرسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابھی منذر، ذرا مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم الشان آیت ہے، جس کو سب سے عظیم آیت کہا جائے گا؟ تو آپ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی آیت ہے جس کو تم عظیم الشان سمجھ کے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیت الکرسی یعنی آیت الکرسی کو جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہاں ہاتھ مارنے سے مراد یہ ہے کہ شابش دینا ہوتا ہے، یعنی کسی کو اس طریقے سے واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اس کی علم کا اعتراف کرنا، اس کے علم کا داد دینا، اس کو داد و تحسین دینا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے سینے پر جو ہے اپنا دست مبارک جو ہے وہ مارا اور فرمایا کہ ابی منذر آپ کے علم میں اضافہ ہو، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ نے درست فرمایا۔ تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نماز میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ برائیوں سے بھی بچا رہتا ہے اور شیاطین کے شر سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو نہ صرف وہ خود اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بلکہ اس کا مال و اسباب، اس کا گھر، اس کے والدین، اس کے بیوی بچے سب اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ نہ صرف خود حفاظت میں آ جاتا ہے بلکہ اس کے قرب و جوار کے ہمسائے بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور ہماری دادی محترمہ سیدہ شہر بانو رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتی تھیں، بچپن سے ہمیں نا انہوں نے آیت الکرسی اور کچھ 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ حفظ کرا دی تھیں۔ میرا خیال میں 5-6 سال کا تھا تو انہوں نے ہمیں یہ حفظ کرا دی تھی ساری۔ تو وہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ جو ہے ہمیں رات کو سوتے وقت خاص طور پر مجھے جو ہے میں ان کے بستر میں ہوتا تھا اور وہ مجھے جو ہے بہت اچھے دینی واقعات سناتی تھیں، اور جب سارے سنا چکتی تھیں اور مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ پھر مجھے آیت الکرسی اور چاروں کل جو ہے وہ پڑھاتی تھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھاتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ اس کو جو ہے ایسے اپنی انگلی کے اوپر پھونک مار کر ایسے مجھ سے چاروں طرف ایسے گھماؤ اور چاروں طرف جو ہے پھونک مار دو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور سارا گھر بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور قرب و جوار کے جتنے بھی ہمسائے ہیں یہ سب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرے ایک بہت مشہور واقعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلہ تھا، جس کی حفاظت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا، اور سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، یہ مال غنیمت کا غلہ ہے تو کوئی اس کو چور نہ لے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اس غلے کی حفاظت پر مامور ہوئے، تو پہلی ہی رات کو ایک شخص آیا جو ایک برتن میں اس غلے کو بھر رہا تھا، ڈال رہا تھا، تو آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ چوری کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، تو میں آپ کو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح سے غلہ جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تمہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، بڑی مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی محتشم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا بنا؟ تو قید کر لیا آپ نے؟ تو ابو ہریرہ نے عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار رات جو شخص آیا تھا غلہ اٹھانے کے لیے وہ برتن میں ڈال رہا تھا اور میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اس نے اپنی ایسی مجبوری بیان کی اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ مجبوری بیان کی، فاقہ کشی بیان کی، تو میں نے ترس کھا کر جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، آج رات وہ پھر آئے گا، تو اب اس کو جانے نہ دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج میں انشاءاللہ اس کو پکڑ لوں گا۔ تو اگلے دن جو ہے، اگلی رات جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غلے کی
حفاظت کے لیے معمور ہو گئے، آپ وہاں پر چوکیداری کرنے لگے اور دیکھنے لگے، تو کیا ہوا کہ وہ شخص پھر دوبارہ آیا اور اس نے خاموشی سے جو ہے وہ برتن میں گلا ڈالنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں لازمی جو ہے نا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آج تو مجھے چھوڑ دو، بس یہ آخری بار ہے، میں اب وہ نہیں آؤں گا، اور میں تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اب چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر اس پر ترس آ گیا کہ اس نے اللہ کے پیارے حبیب کا واسطہ دیا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اپنی مجبوری بھی بیان کی ہے، تو آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ آج رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بس میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اس نے آپ کا واسطہ دیا، آپ کا وسیلہ اس نے دیا، تو مجھے جو ہے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ آج بھی وہ رات کو آئے گا، تو اب اس کو جانے نہ دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم آج میں انشاءاللہ اس کو ضرور پکڑ لوں گا۔ تو تیسری رات جو ہے جب آپ گلے کی حفاظت کے لیے معمور فرما دیے گئے تو وہی شخص پھر آیا رات کو اور غلہ اسی طرح سے اٹھانے لگا حسب عادت، حسب معمول۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا کہ آج تو میں تمہیں کسی صورت میں نہیں جانے دوں گا، تم نے جو ہے وہ تیسرا دن ہے اور جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولا، سب کچھ کیا، لیکن میری مجبوری تھی، آج مجھے آپ چھوڑ دو گے تو میں آپ کو ایسا عمل بتا دوں گا کہ آپ بے شک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کر لینا۔ وہ ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان آپ کے اس عمل کی وجہ سے بھاگ جائے گا، اور کبھی بھی شیطان جو ہے نا آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا، اور آپ شیطان سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کا مال و اسباب بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ تو نیکی کے متلاشی ہوتے تھے اور ایسے اعمال کے لیے تو ہر وقت بے چین رہتے تھے کہ جس سے شیاطین دور ہو جائیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا چلیں بتاؤ کون سا عمل ہے؟ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بے شک آپ اپنے سردار، اپنے سرکار، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کر لیجئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا دیکھو اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو گے، یا جس جگہ پر حفاظت مقصود ہے اس پر دم کر دو گے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، اور اگر آپ اس کو پڑھو گے تو آپ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو آیت الکرسی کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، اور جب تیسرے دن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ آج قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تو میں مجبور ہو گیا، اس نے کہ ایسا عمل بتا دیا کہ اس عمل کا کہ اجر کے باعث میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کون سا عمل اس نے بتایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے مجھے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اور شیطان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور تمہارے مال و اسباب کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کہہ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، شیطان اعظم تھا، وہ جھوٹ تو بول گیا لیکن جاتے جاتے جو ہے تمہیں ایسا عمل بتا گیا جو بالکل برحق ہے۔ تو جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے
تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور پانچوں وقت جو ہے ہمیں آیت الکرسی پانچوں نماز کے بعد جو ہے پڑھنی چاہیے۔ کچھ بزرگ ہمارے بتاتے ہیں کہ نماز فرض کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد اگر آپ سر پر ہاتھ رکھ کر دائیں ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ فی الفغور جو ہے فوری طور پر اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ بھی اگر ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، زبانی پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیا کریں، تو اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ میرے ساتھ زندگی میں چند واقعات ایسے ہوئے جو میں اب غور کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ یقیناً آیت الکرسی ہی کیا سبب تھا کہ میں اللہ کی حفاظت میں رہا۔ پہلا واقعہ میرے ساتھ جب ہوا تھا تو میں تقریباً 7 سال کا تھا، اور میرے ماموں نے جو ہے اپنی معشوقہ کے ورگلانے پر مجھے تقریباً کوئی 10 سے 11 فٹ کی بلندی سے چھت سے وہ پھینک دیا نیچے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک 6-7 سال کا بچہ جب اتنی بلندی سے گرے گا تو اس کے بچنے کے چانس بھی جو ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میں جیسے ہی نیچے گرا بے ہوش ہو گیا۔ میری نانی نیچے موجود تھیں، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں تو بے ہوش تھا، لیکن وہ چیخ چلا رہی تھیں اور اپنے بیٹے، سگے بیٹے، حقیقی بیٹے کو وہ بڑی بددعائیں دے رہی تھیں اور گالیاں دے رہی تھیں، اور کہہ رہی تھیں کہ بدبخت تو نے میرے نواسے کو مار دیا، خدا تجھے پوچھے، تجھے تباہ کرے، تجھے موت آئے۔ تو جب مجھے ہوش آیا تو میری نانی جو ہے وہ زار و قطار رو رہی تھی، اور لوگ جمع تھے، اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید میری ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو نانی بھی یہی پریشان تھی کہ شاید میں مر چکا ہوں۔ تو لیکن میں جب آنکھ کھلی تو مجھے کسی قسم کی چوٹ نہیں تھی جسم پر، اور نہ ہی کوئی درد تھا، بلکہ میں اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر ٹھیک تھا۔ تو ان دنوں کیونکہ اس سے پہلے ہی ہماری دادی اماں محترمہ سیدہ شہر بانو رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آیت الکرسی یاد کرا چکی تھیں اور ہم اسے پڑھاتی تھیں روزانہ۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑی وجہ آیت الکرسی کی تھی، جس کی وجہ سے میں اللہ کی حفاظت میں رہا۔ دوسرا معاملہ میرے ساتھ ایک اور ہوا کہ میں اپنے گھر کی صحن کی دیوار، جس کے 3 طرف جو ہے وہ کوئی مکان نہیں تھے اور چوروں وغیرہ کا خطرہ ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا، تو میں باڑ لگا رہا تھا، لوہے کی خاردار باڑ، اور تقریباً کوئی 8 فٹ کے جو ہے اسٹول کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ جب اچانک میں نے جو تار کو اس کو باڑ کو کھینچا تو میں تار کے ساتھ ہی پیچھے گر گیا اور دماغ کے بل جو ہے نیچے زمین پر گرا، سر کے بل۔ اور لوگ بتاتے ہیں، ہمسائے بتاتے ہیں کہ اتنا شدید مجھے ضرب لگی، انجری ہوئی، میری ہیڈ انجری، کہ اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ ہمسائے بتاتے ہیں اور میری بیوی بتاتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے قربانی کا بکرا ذبح کر دیا گیا ہو، اور اس کی اتنی زیادہ خون اس کا بہاؤ۔ تو میں بے ہوش ہو گیا، 2 دن میں کومے میں رہا، نشتر میں مجھے ایڈمٹ کر دیا گیا، اور ڈاکٹر پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے جو شخص ہوتا ہے اس کا دوبارہ ہوش میں آنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر آ بھی جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی یادداشت ختم ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے وہ دماغی طور پر مفلوج ہو جائے۔ تو 2 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو اللہ کی رحمت سے مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے کوئی ویکنس محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اتنی بلیڈنگ کے بعد مجھے کوئی بلڈ بھی نہیں لگا تھا، اور میں الحمدللہ بالکل چاقو چبند جو ہے اٹھ گیا، اور میری یادداشت مکمل طور پر ٹھیک تھی، اور ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں کو بے انتہا مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کا بندہ نہ صرف بچ گیا بلکہ صحیح ہوش و حواس میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، 2 اور واقعات میرے ساتھ پیش آئے جس میں یقینی مجھے موت لگتی تھی، اور ایک دفعہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ تو اللہ کی رحمت سے میں بالکل باحفاظت رہا، چاقو چوبند رہا، صحت مند رہا اور ایکٹیو رہا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم جل جلالہ امن والہ ہمیں دین مبین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر ہر نماز کے بعد ہمیں باقاعدگی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں جناب مولانا قاری حافظ محمد مشتاق قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تلاوت کر کے یہ بتا دیں کہ آیت الکرسی کیسے پڑھی جاتی ہے،
اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ تو جناب قاری حافظ محمد مشتاق صاحب تشریف لائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مولانا حافظ قاری محمد مشتاق قادری صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں مستفید فرمایا اور آیت الکرسی ہمیں پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔